عمر کہاں خرچ؟ یہ جوانوں کے لیے دوسری بات، آپ کی ایج کے بارے میں سوال کیا جائے. They will ask about your age. آپ نے اپنے شباب کو، جوانی کو کہاں؟ لیکن بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. ذیشان بھائی ایک دن میں نہیں بنتے. رائٹ، ایک دن میں نہیں بنتے. رائٹ، اس پہ ٹائم لگتا ہے. رائٹ، جوانی کو ادھر ادھر محبتوں میں ضائع نہ کیجیے، اہل بیت کی محبت میں. بس دو باتیں، ایک دفعہ ایج کا سوال کیا جائے گا. some they will ask about age and also about your youth time. تیسرا مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بھائی کہاں سے کمایا، کہاں پر. ٹھیک ہے. اور جو چوتھا سوال ہے وہ جو کیا جائے گا حب ہونا، بھائی ہماری حب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ہماری حب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کے سامنے میں بارہا، آپ کے سامنے میں مختلف سینٹروں میں پڑھ چکا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھی. امام صادق نے ابو حنیفہ کو بلایا. He said that ابو حنیفہ قال جعفر بن محمد لأبي حنیفہ وقد بلغني أنك تفسر آية في كتاب الله وهي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بھائی امام کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. I heard that when you're translating, when you're doing tafsir of this ayah, that this سورہ تکاثر کی آیت ثم لتسألن يومئذ، بھائی تسألن آپ جانتے ہیں سوال سے، تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ will ask about نعیم. نعیم is a plural of نعمت. سوال کیا جائے گا. اور میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو سوال ہوگا وَأَنَّهُ الطَّعَامُ الطَّيِّبُ وَالْمَاءُ الْبَارِدُ، کہ بھئی جو سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جو اچھا والا کھانا کھایا تھا اور یہ جو ٹھنڈا پانی پیا تھا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں پر امام، یہاں پہ اس نے کہا ہاں یہ میں کرتا ہوں اس طرح سے. تو امام نے کہا کہ یہ بتا، قال له دعاك رجل، بھئی ایک آدمی نے تجھے دعوت دی، وَأَطْعَمَكَ طَعَامًا طَيِّبًا وَأَسْقَاكَ مَاءً بَارِدًا، بھئی اس نے تیرے سامنے بھئی ایک دعوت کی، آپ کو جیسے مومنین دعوت کرتے ہیں، مسلمان دعوت کرتے ہیں، آنے کے بعد آپ کے سامنے طیب کھانا رکھا، ٹھنڈا پانی رکھا، اور جب آپ نے کھانا کھا لیا تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا. اب یہاں سے آپ کو سرو کیا جائے، بہترین بریانی کھلائی جائے، دوسری تمام چیزیں کھلائی جائے. اس کے بعد ایٹ دا گیٹ دے ول آسک یو، یہ ذرا بتاؤ کہ کتنی پلیٹیں کھائی تھیں، ڈش آئی تھی اس میں سے کتنی بوٹیاں اپنی طرف لے کے گئے تھے. اگین اس کے بعد کہا، امام کہہ رہے ہیں ثم تن علیک، تم پہ منت رکھے، ما کنتا تنسبہ الیہ، بھئی تم اس کو کیا نسبت دو گے. اب جب اپنے پہ آئی بات تو کہنے لگے کہ میں ان کو کہوں گا میرے نزدیک تم بڑے بخیل ہو. بھئی اگر تم نے میری بوٹیاں گننی تھیں، کھانا پوچھنا تھا، پیپسی اور کوک جو مجھے سافٹ ڈرنک پلایا تھا وہ مجھ سے پوچھنا تھا، تو یہ مجھے پلایا کیوں تھا جو منت جما رہے ہو میرے سامنے. کہا کہ میں تو کہوں گا تم بڑے بخیل ہو. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اقرار کروا رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ بھائی تو پھر تم یہ نسبت خدا کی طرف، why then you're saying the same thing for Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ ان کے پاس he has no answer. Then he asked from Imam, then what's the meaning of the na'im?
امام سے نحنو نہیں، خداوند تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے بارے میں تم سے سوال کرے گا. آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد I know I mentioned this hadith several times, but again that's important for the young people. They need to understand this thing. Because we have so much emphasis on this love. اگر آپ مجھے سیکوینس پوچھتے ہیں, if you ask me a sequence, in sequence, love is, that love will take you for akhlaq and everything. That love, like I always used to say, that it's guide based, the guidance will come from the guide. ایک صلوات پڑھ دیجیے. And that's why, and the proof is today you cannot question this. Today in the civilization we are living, you see that what's happened, this phenomena of Arba'een. For the love of Abu Abdullah, people, they are ready to walk 80 kilometers. For the love of Abu Abdullah, people, you know that the time of this time, which is the time, the peak time of the greed, they are bringing their food and says, all right, for the love of Abu Abdullah, I need to serve that food for you. See how important the love is. ورنہ آپ کہاں سے کسی گریڈ کو اور بخل کو کم کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز آ کے وہ کرتی دیکھی ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں دوبارہ اسی جو میں نے کہا نا کہ جو میرے سامنے جو حدیث آئی اسی کی طرف آتا ہوں. دیکھیے امام نے کیا کہا. امام حسن عسکری سے جرّ الینا کل مودۃ, بھائی to drag, to attract towards us all the mawaddat, ساری مودت کو ہماری طرف کیجیے. اب دیکھیے یہاں پر جو افراد چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ایک خدمت انجام دیتے, چاہے کسی سخنرانی, کسی اسپیچ کے ذریعے, چاہے ایک شاعری کے ذریعے, چاہے اس کو اچھی آواز میں پڑھ کر, چاہے اس کو کسی آرٹ کے ذریعے, چاہے کسی ایک ڈرامے کے ذریعے, کسی ایک مووی کے ذریعے, ہر وہ چیز جو آپ کو لوگوں کے دلوں کو اہل بیت کی طرف لے جائے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر آپ امام حسن عسکری. البتہ ہماری جو صنف ہے, ہماری جو یہ اسپیچ, مرثیہ, نوحہ, اس میں ایک بہت بڑی مشکل. بعض اوقات ہم جب اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری توجہ نہ ہو اہل بیت کی طرف, بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مثلا میں ایک اسپیچ کر کے آپ کی توجہ جرّ الیہ کر رہا ہوں, بعض اوقات اپنی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیے یہ شیطان کا ٹریپ ہے. یہ کہاں پہ شیطان کا ٹریپ شروع ہو جائے گا. یہاں پہ کیا ہونا چاہیے, جرّ الینا, ان کی طرف, اہل بیت کی طرف لے کے جائیے. نشان بھائی میں یہ کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, بے شک جرّ الینا کل مودۃ. اچھا بھائی میں نے آپ سے یہ بات کی. دیکھیے میں ذیشان بھائی کو تقریباً 6 سال سے, تقریباً رفلی, میں جب 6 سال پہلے آیا تھا تو پہلی دفعہ کچھ دنوں کے لیے وہ میرے میزبان, میرا وقت تھوڑا ان کے ساتھ دوسرا ہوا, اور بہت سے وقت سے لے کے آج تک ہمارے درمیان وہ محبت کا رشتہ, ان کی مسکراہٹ, ان کی محبت, ان کا لطف رہا. جب میں نے آپ سے کہا کہ جرّ الینا ہونا چاہیے, یعنی کیا, الینا سے مراد ہے ٹورڈ اہل بیت. اہل بیت کیا ہے, نہ کہ جرّ الیہ, بھائی ان کی توجہ, ساری توجہ میں اپنی طرف کر لوں. دیکھیے میں بہت پہلے, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ماشاءاللہ ایک مجلس ہو چکی,
سوچو کہ اتنا خوبصورت کلام، اتنا دردناک کلام، بہت خوبصورت، یعنی عابد نے، برادر جعفری نے واقعی جو نقشہ کھینچا امام حسین کو شہادت پڑھی، خود ایک پڑھی. میں نے بہت عرصے پہلے ایک صاحب کے بارے میں قصہ سنا تھا کہ وہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ایک جوان میں لکنت تھی، یعنی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد کسی نے بتایا کہ ان کو شوق تھا ایک دعائے کو. جب ان کو ایک دفعہ اپرچونٹی ملی اور اس طرح سے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں تھے، تو جب انہوں نے دعائے کمیل پڑھنے لگی تو ایسا لگا جیسے لکنت ختم ہو گئی. بھائی انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. اچھا پھر ان کا ایک دستور ہو گیا، وہ جب باہر آتے تھے تو ان کی زبان پہ لکنت آ جاتی، جب دعائے کمیل پڑھتے تھے تو یہاں پر وہ زبان صاف ہو جاتی. نشان بھائی کو جب کچھ سال پہلے اسٹروک ہوا، یقین مانی میرے دل میں ان کی عزت کئی گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب جب وہ اسٹروک ہوا، جب میرے پاس یہاں آئے، اب وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا، لیکن جب ان کو again that's for the young people, they need to understand that part. You need to have that love in your heart. You need to have that love in your heart. Otherwise, the stroke, it's not easy. A stroke affects all your limbs, especially on your tongue. Or again, this was not like one day or 2 days. Initially, when he used to talk, it was very hard to communicate. We were unable to understand what he's talking about. Now, alhamdulillah, over the period, he improved so much. But initially, what was that? بھائی ان کو ایک دفعہ اتفاق سے اسی حالت میں کہا کلام پڑھ لیجیے، ان کا شوق ہو رہا تھا. میں نے sat down over there. As such, he doesn't have any problem. دیکھیے یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں. دیکھیے یہ جو زبان، یہ جو دل ہے نا، یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. جب انسان پہ مصیبت پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی کی مصیبت کے اندر زبان صاف ہو جائے تو پتہ چلتا ہے دل سے اندر آواز آئے. دیکھیے میں نے ابھی پچھلے اس ویکینڈ پہ جو مجالس پڑھی میں نے گھروں میں نے وہاں پر بچوں کے سامنے کہا کہ دیکھیے یہ جو اہل بیت کی جو مودت ہے، جو کہ میں نے ایک آیت 3-4 جگہ پہ پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ٹھیک ہے، میں بچے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پیغمبر ہم سے مودت کیوں مانگ رہے ہیں؟ بھائی سوال دیکھیے، you know the translation, right? Let me translate for the young people, right? قُلْ, O Prophet, say, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, I'm not asking any reward. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, I'm asking it for only mawaddat, that love for the qurba. تو ایک سوال یہاں پہ تھا کہ why Prophet needs this mawaddat. There I explained that's for us. Because the other ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah said that, قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. بھائی پیغمبر بتا دیجئے، ان کو غلط فہمی نہ ہو جائے. They should not have any misunderstanding. قُلْ, please say, مَا سَأَلْتُكُمْ. بھائی میں جو چیز بھی تم سے مانگ رہا ہوں، من اجرن، دیکھیں پورا وہ جملہ ہے، اجر میں سے، وَهُوَ لَكُمْ، وہ آپ کے لیے ہے. اس آیت کو آپ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو دیکھ لیجیے. بھائی ذیشان تاغبی صاحب نے
جو محبت کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت نے کہا لیجیے ابھی میں آپ کے دلوں کو کھینچ کے لے آتا ہوں، دلوں کو کھینچ کے لے آتا ہوں قبرستان میں، تمام جگہوں پہ، دیکھیے دلوں کو کھینچ کے لاؤں گا میں آپ کے لیے، میں اس محبت کا اجر اس دنیا میں بھی دوں گا اور وہاں جو دوں گا وہ میں صلوات پڑھ لیجیے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنے لوگ کوفہ ایک بڑا شہر تھا، کوفہ ایک بڑا شہر تھا، ٹھیک ہے نا، ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ اس میں بستے تھے، یعنی جب امام حسن کی بیعت ہوئی ہے تو تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ کون جانتا ہے لفظ رشید حجری؟ رشید ناٹ رشید، رشید ضمہ کے ساتھ۔ بھائی رشید کا نام آج تاریخ میں کیوں لکھا ہے؟ محبت امیر المومنین۔ بھائی یہ جو عبید اللہ کو ہے ملعون، اس کا باپ ابن زیاد، اس شخص نے رشید کو شہید کیا۔ کیوں؟ اپنی زبان امیر المومنین کی مدح میں استعمال کرتا، اسے دھمکایا۔ بھائی جو زبانی کلامی کرنے والے تھے بھاگ گئے، کون رہ گیا؟ رشید رہ گیا۔ رشید دل سے کرتے تھے، کہا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، بڑی زبان سے یہ علی علی کرتا ہے، اس کی زبان بھی کاٹ دو۔ رشید نے کہا الحمدللہ میرا مولا کتنا صادق تھا۔ کہا کیا صادق تھا؟ ابن زیاد چونکا، کہا کیا سچ کہا؟ کہا میرے مولا نے کہا تھا رشید تیری زبان میری محبت میں کاٹی گئی۔ ابن زیاد نے کہا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، زبان نہ کاٹ، میں بھی دیکھوں کہ اس کا مولا کیسے سچا ہے۔ ہاتھ پیر کاٹ دیجیے۔ میں دیکھیے کسی کی آپ انگلی میں زخم کر دیجیے، کیا کرتا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اس کے لٹرلی ہاتھ پیر کاٹ دیے، درخت پہ لٹکا دیا۔ یہاں پہ اس نے مدح امیر المومنین۔ ان لوگوں ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں، میں اپنے مولا کے قصے بتاؤں، میں اپنے مولا کے فضائل بتاؤں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہاں پہ ابن زیاد کے لیے مشکل ہو گئی، کیونکہ اگر جب زندہ تھا تو لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے، اب ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس۔ دو زیادہ سے زیادہ جمع ہونا شروع کرتے، کہا اس کی زبان بھی کاٹ دو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ رشید نے کیا کام کیا؟ جروا الینا کلنا، بھائی سارے دلوں کا ہماری طرف۔ اچھا یہاں پر صرف دیکھیے، میں نے کہا نا یہ صرف مردوں کا کام نہیں تھا۔ ایک خاتون ہے سودائے حمدانی، بس میں یہ بتایا دوں اس کے بعد سودائے حمدانی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے ایک تو حمدان جو ہے وہ ایران میں ہے، اور ایک حمدان یمنی ٹرائب ہے، یہ وہاں سے انتقال۔ سودائے حمدانی یہ امیر المومنین کی بہت بڑی شیعہ ہے، صفین میں آئی ہیں، اور صفین میں ان کے جو شعر تھے، حماسے والے شعر، the way she used to recite that poetry and give encouragement for the soldier of Amir al-Mu'minin، اس کا نام معاویہ کے گانے پڑا ہوا۔ معاویہ نے پوچھا بھائی کون کون ہے جو کیا کہتے ہیں اس طرح سے اتنا ایکٹیو ہے؟ کہا سودا بن حمد ہے۔ اس کو یاد ایک خاص دشمنی اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اچھا امیر المومنین بہرحال صفین ختم ہوئی، یہ اپنے گاؤں کی طرف چلی گئے، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ اس کا جو علاقہ تھا اس پر معاویہ نے، اب جانتے ہیں معاویہ کا جو ایک ٹیررسٹ سردار تھا بسر بن ارتا، بسر بن ارتاد، یہ اس کا ٹیررسٹ وہ تھا، یہ جہاں جاتا تھا وہاں تباہی مچاتا تھا، وہ اس کے علاقے میں بھیجا گیا۔ اچھا یہ بڑی شجاع خاتون، دیکھیے جب یاد رکھ لیجیے جب بھی کوئی مولا کے قریب ہوتا بھائی، جب بھی کوئی سورج کی روشنی میں ہوگا، سورج کی کچھ شعائیں تو
یہ اور بات ہے کہ ہماری اپنی ایگو یا ہماری نفس پرستی ایک شیلڈ قائم کر دے اور ہم استفادہ نہ کریں. ورنہ مولا تو سورج کی طرح ہیں, روشنی دے رہے ہیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اگر ہماری توجہ ادھر ایسا ہی ہم نے پشت نہ. واہ واہ واہ. سودا نے شجاع چلی اپنی قبیلے سے, چلی قبیلے آتی ہے دمشق میں, آتی ہے معاویہ کے دربار, آ کے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہو. کہاں کہتا ہوں؟ کہ یہ بتا کہ تیرا جو فرماندار ہے, تمہارا جو گورنر ہے بصر بن عطا, وہ ہمارے شہر میں مسلط کر دیا تم. وہ غارت گری کرتا ہے, ناموسوں کو اجاڑتا ہے, ہمارے مال و اموال کو نابود کرتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کو تو عوض کر دے یا اس کو نصیحت کر. اچھا, معاویہ اس کو پہچان گیا. کہا کیا تو سودا حمدانی نہیں ہے؟ کہا ہاں میں. اچھا, تو صفین کے اندر ہمارے سپاہیوں کے خلاف اتنے زیادہ شعر پڑتی. کہتی ہے کہ مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ میں بصر کو چینج کر دوں. میں ابھی تجھے جانتے نا, ان لوگوں کا کام یہی تھا. ابو ذر کو ایک ننگے شتر کے پشت پہ بٹھا کے اس کی ٹانگیں باندھ کے ان کی معاویہ نے کہاں بھیجا تھا؟ واپس مدینہ کی طرف. معاویہ نے عثمان کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری کی ٹانگیں اونٹ سے باندھ کے ان کو واپس بھیج دیا. تو آپ کی پوری ٹانگیں چھل گئی تھیں, آپ کا گوشت بچ گیا. کہا تجھے یاد ہے ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا؟ میں تجھے ننگے اونٹ کی پشت پہ بٹھا کر باندھ کے میں تیرے شہر کی طرف بھیجوں گا اور بصر کو کہوں گا اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر. یہاں پر یہ بے اختیار کچھ شعر کہتی ہے. یہ شعر سن دیکھیے, یہ ہے جرو الینا کلنا. اور جب دل میں محبت ہو تو وہ زبان پہ آتی, بجائے کہ کانپنے لگتی, گڑ گڑانے لگتی. کیا کہتی ہے؟ صلو الہ علی جسم تزمن قبر فسبہ فیہ عدل مدفونا قد حالف الحق لا یبغی بہ بدلا فصار بالحق والایمان مقرونا. آنکھوں میں آنسو ہیں. شعر کہتی ہے خدایا تیرا درود و سلام ہو اس جسم مبارک پر کہ جو قبر میں دفن ہو گیا اور اپنے ساتھ عدالت کو بھی دفن کر دیا. کہتی ہے خدا کی قسم کھا کے کہتی ہے کہ تیرا کوئی مقابلہ نہیں, صرف تم تھے جب حق اور ایمان ساتھ ساتھ تھا. مقرونا, جب حق اور ایمان ساتھ ساتھ تھا. اچھا, یہ فی البدہ اس نے شاعری کی, آنسو جاری تھے. معاویہ کہتے ہیں یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے میں نے اپنے مولا علی کے بارے میں کہہ رہی ہے. اس کو حیرت ہوتی ہے, بڑی شجاعت پہ اس کی حیرت ہوتی ہے. کہتی ہے تم کیوں کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے ایک دفعہ جب امیر المومنین خلیفہ تھے, حمدان میں جو ان کا گورنر تھا اس نے کچھ دینار مجھ سے زیادہ لے لیے. میں اٹھ کے حمدان سے کوفہ آئی. امام مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے. میں آ کے قریب بیٹھ گئی. امام نے نماز تمام کی, میری طرف مڑے, کہا مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ میں نے کہا آپ نے ایک گورنر بھیجا جس نے مجھ سے کچھ دینار مجھ سے زیادہ لے لیا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں خدا تم گواہ رہنا, میں نے لوگوں پہ ستم کے لیے کسی گورنر کو نہیں بھیجا. اس کے بعد آپ نے ایک پرچہ اٹھایا. اب یہ کون بتا رہی ہے؟ سودا بتا رہی ہے. آپ نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءتکم بینہ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم من تقصیر السلام.
آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری طرف سے خدا کے پاس سے واضح دلیل آئی ہے کہ تم پیمانے کو صحیح تولنا، لوگوں کے اموال کو غارت نہ کرنا، زمین میں فساد نہ پھیلانا۔ اے گورنر تو اپنا بستر باندھ، تو میں دوسرے کو بھیج رہا ہوں۔ کہا وہیں بیٹھے بیٹھے امیر المومنین نے وہ عدالت کی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ حق اور عدالت دفن ہو چکا۔ معاویہ کے پاس کوئی جواب نہیں، اس نے اپنا گھر جھکا لیا۔ اس نے کہا اس خاتون کی تمام جو اس کی حاجتیں پورا کیا جائے اور اس کو عزت سے واپس بھیجا جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ جروا الینا کل مودۃ، میں نے آپ سے کہا نا کہ چونکہ ذیشان بھائی کا جب ان کے پاس ایک بیماری ان کے پاس آئی تو اس وقت ان کے دل کا احساس ہوا کہ واقعی یہ اہل بیت کی جو محبت ہے کس طرح دل سے زبان پہ آتی ہے اور لکھنا ختم ہوتا ہے۔ میں دیکھیے یاد رکھ لیجیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد رکھ لیجیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہم زبان کے ذریعے لوگوں کے دل اپنی طرف ائمہ کی طرف کھینچیں بلکہ اپنے عمل میں۔ دیکھیے آپ جتنے بھی مومنین ہیں سب حضرت زہرا کی دعائیں، آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 40 days تک در سے در گئی، دروازے کھٹکھٹاتے اور کس حالت میں گئی ہے کہ آپ کا پہلو زخمی بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ جب 40ویں دن گئی ہیں ایک جگہ پہ تو یہ شخص باہر آیا ہے اور آپ سے پوچھا کہ اے بنت رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں علی ہوں تاکہ علی کی ہو۔ کہا مجھ سے پہلے کسی نے آپ کی حمایت کی؟ کہا نہیں۔ کہا جب دوسرے حمایت دروازہ بند کر دیا۔ آپ سمجھیے کہ حضرت زہرا کی دعا کیا حضرت زہرا کی دعا تھی کہ کچھ ایسے پیدا ہوں جو اہل بیت سے محبت کریں، وہ ایک امت پر تشکیل دے سکیں۔ اور دیکھیے حضرت زہرا کی دعا نہیں تھی، امیر المومنین بھی دعا کر رہے تھے۔ بس تھوڑی سی میں آپ کی بات، اب تھوڑا میرا ساتھ دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حق ادا کروں۔ ایک دفعہ امیر المومنین کنواں کھودنے میں مصروف ہیں، ایک دفعہ قمبر بھاگتے ہوئے آتے ہیں مولا خوشخبری ہے۔ مولا باہر آتے ہیں، قمبر کیا بات ہے؟ کہا مولا ام البنین سے آپ کے ولادت ہوئی ہے، مبارک ہو، آپ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امام اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد ایک بچے کو ایک سفید کپڑے میں امام کے سامنے دیا جاتا ہے۔ امام اس بچے کو لیتے ہیں، ایک دفعہ نگاہ پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں بوسا شروع کر دیتے ہیں۔ ام البنین گھبرا جاتی ہیں، مولا کیا میرے بچے میں کوئی نقص ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ مولا آپ خوش نہیں ہوئے؟ کہا ام البنین میں اسی کا تو انتظار کر رہا تھا، یہ میری دعا ہے، یہ زہرا کی دعا ہے، اس کے بعد اجرکم اللہ حضرت عباس کی دعا ہے، دعائے حضرت زہرا ہے، دعا ہے امیر المومنین ہے۔ آ گئے عاشور والے دن، غلام کی طرح کھڑے ہیں امام کے سامنے مجال ہے آپ ایک حرف بھی بولیں، اب ایک قلب بلند ہے، دور کھڑے ہوتے ہیں، اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، امام کا حق ہے۔ لیکن امام عباس کیا کریں؟ جب آتے ہیں مولا کے پاس جہاد کے لیے، مولا جہاد کی اجازت نہیں کہتے۔ عباس آپ تو ہمارے علمدار ہیں، عباس
गर्दन झुका के पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब्बास क्या करे, अरे वो खयाम के भी निगहबान है, अरे उन्हें खयाम की भी निगहबानी करनी है, अरे वो पानी के भी निगहबान है, जब वो खयाम के करीब आते हैं तो बच्चों की अल-आताश अल-अदल की सजा आपके सीने को चीर देती है। अजोकुमुल्लाह एक दफा आपकी उम्र एक दफा निगाहें उठती है, देखा बच्चे अपने शिकम को, अरे अपने शिकम को गहरी जगह पे लगा रहे हैं। एक दफा कहते हैं सकीना बेटा अपनी मश्क को लाइए, अरे शकीना ने ये सुनना था, एक दफा बच्चों को जमा किया, अरे बच्चों आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे अब मैं आपसे वादा करती हूँ, अरे मेरे चचा अब्बास ने पानी लाने का वादा किया, अरे तुम जानती हो मेरे चचा अब्बास, अरे कितने बहादुर हैं, अरे कैसे मुमकिन है मेरे चचा अपने वादे की खिलाफवर्जी करें, अरे आप नहीं समझ सकते, अरे ये अब्बास के लिए कितना मुश्किल है। एक दफा मश्क लेते हैं, सकीना को लेते हैं मौला के सामने, एक दफा मौला देखते हैं, अरे दो लफ्ज़ कहते हैं, एक लफ्ज़ सकीना को, एक लफ्ज़ मौला अब्बास को, सकीना अरे तुम्हें मालूम नहीं, अरे तुम अपने चचा की सिफारिश तो लाए हो, अरे बेटा कल को जमशेद तमाचे मारेगा, अरे बालियां छीनेगा, उसका चचा बहुत याद आएगा। और एक बात अब्बास को कहते हैं, अब्बास भैया मैं समझ गया क्यों सिफारिश लाए हो, अरे जाओ भैया अब्बास शेर खुदा के कहते हैं, और एक दफा जंग करते हुए पहुंचते हैं, शरिया फरात पे पहुंचते हैं, अलकमा पे पहुंचते हैं, अरे पानी भरते हैं। अब अब्बास की खैमों में, अब अब्बास को अपने जान की परवाह नहीं, अरे पानी की तरह ये वादा वफा हो जाए, अरे जितनी जल्दी वफा हो जाए, अब्बास अब सीधे खयाम की तरफ से, अरे दुश्मन करना होता है, अरे एक दफा आवाज बुलंद होती है, अरे मेरा अगर दाया बाजू कट गया, फिर भी मैं अपने इमाम का वफादार, एक दफा आवाज आती है, अरे अगर मेरा बाया बाजू भी कट गया, अब्बास अपने दांतों से शिकम को मश्क को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक दफा एक तीर आता है, अरे रावी लिखता है, वो वक़फ़ल अब्बास रुक गए, तहय्यत रुक गए, अरे पानी बह गया, कैसे सकीना के सामने जाए, बस अब एक सदा गूंजती है, भैया अपने भाई की मदद कीजिए, अरे जब इमाम आते हैं, अल्लाह तेरी कमर टूट गई, अब्बास मौला की तरफ देखते हैं, मौला तेरे लाशे को खयाम में ना लेके जाइए।